الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا المصطفى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دینی بھائیوں، بڑی ہی مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس مدرسے میں ایک پروگرام کی نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ یہ مدرسہ جس کی نسبت ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بامقدس ذات سے ملتی ہے، اتنی بڑی نسبت کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا اجتماع اور اس کے اندر علماء کے بیانات کو سننا اتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی دیر سے بچوں کے پروگرام اور ابھی ہم سے قبل حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کو سنا، لیکن اس بستی کے احباب سے میری یہ التجا ہے کہ دارالعلوم صدیقیہ نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا کہ ہمارے مدرسے میں ایک پروگرام ہے، جس مدرسے کی نسبت آقا نامدار سے ملتی ہے۔ افسوس تو تب ہوتا ہے کہ نبی پاک کی نسبت سے پیغام ملتا ہو اور اس پیغام پر ہم لبیک نہ کہہ کر اس پروگرام میں ہماری شرکت نہ ہو سکے۔ اس سے بڑی محرومی کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آج اس اسٹیج سے یہ محسوس ہوا کہ آج سامعین کا جو مجمع ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں پر پتجھڑ کا وقت آ جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے سامعین کی تعداد بالکل محدود درجے میں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ اللہ نے جسے توفیق دی اور اس نے نبی برحق کی نسبت پر اس دارالعلوم صدیقیہ کے پیغام کو سن کر ان کی آوازوں پر لبیک کہا ہے اور اس مجمع کے اندر اپنی شرکت کو درج کرایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ان کی کمائی میں برکت نصیب فرمائے۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر آپ اپنے گھروں سے سن رہے ہیں تو میں یہ کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ جو باتیں بتائی جائے ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، لا تحصوها، نہیں شمار کر سکتے ہو۔ آج ہمارے سامنے اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ یہ مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
ان گاؤں سے جا کر پوچھو جن گاؤں میں اللہ نے مدرسہ نہیں دیا ہے، ان مدرسہ گاؤں کے بچوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، ان گاؤں کے افراد سے پوچھو کہ ان بچوں کو پڑھانے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کی شکل میں آپ کی بستی کو جو نعمتیں عطا کی ہے، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے، اس نعمت کی قدر یہ ہے، اس نعمت کی عظمت یہ ہے کہ آپ اس کی بھرپور امداد کریں، ان کی آواز پر لبیک کہیں۔ جب یہ جہاں بلائے، چاہے رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، صبح ہو یا شام ہو، ان کی آوازوں پر لبیک کہا جائے، تاکہ آپ کی نسبت اس مدرسے سے ہو، اور آپ کی نسبت اس مدرسے کی نسبت جہاں سے ملتی ہے، آقا مدنی جناب رسول اللہ سے آپ کی نسبت وہاں سے مل جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کے جسم میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے آپ کو کان دیا ہے، اللہ نے آپ کو بازو دیا، اللہ نے آپ کو پاؤں دیا ہے۔ اس پاؤں کا کیا کام ہے؟ اس بازو کے کیا کام ہے؟ ان آنکھوں کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ ان دماغ کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ ہم استعمال وہی کر سکتے ہیں جہاں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر جہاں اجازت نہیں ملتی ہے، اگر ہم وہاں استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو آنکھ دیا ہے، اس آنکھ سے ہمیں دیکھنا کیا چاہیے تھا، اور آج ہم دیکھ کیا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیا تھا، ان پاؤں سے اللہ کی مسجد تک، اللہ کے نبی کے مدرسوں تک جانا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج ہمارا پاؤں دنیا کے اس اڈوں پر جاتا ہے جہاں شرابیں بیچی جاتی ہے، جہاں تاریاں بیچی جاتی ہے، جہاں جوئے کھیلے جاتے ہیں، اوباش اور اڈے کی جگہوں پر جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، پر ہمارے پاؤں ان جگہوں پر نہیں پہنچ پاتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہو، اللہ کی حقانیت کا بول بولا جاتا ہے۔ آج ہماری آنکھیں غلط ہوتے دیکھتی ہیں، پر اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے ہمیں گاؤں کا جٹھیت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں گاؤں کا مکھیا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اثر و رسوخ عطا کیا ہے۔ ان اثر و رسوخ کا استعمال یہ ہونا چاہیے، ان عہدوں اور منصب کا استعمال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابیاں در آئی ہے، کوئی خرابیاں پنپ رہی ہے، ان خرابیوں کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کی جاتی، لیکن آج تو ہمارے جٹھیت ہی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ کی زندگی میں اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہوگی اور ان نعمتوں کے حوالے سے آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے، آپ کو معلومات حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے اس پروگرام کا عنوان ہی ہے تعلیمی بیداری۔ جب انسان کی زندگی میں معلومات نہیں ہوتی ہے، علم کہتے ہیں جاننے کو، جب آپ کسی چیز کے حوالے سے جانکاری نہیں ہوگی، پھر آپ اس کے اندر جو ہے جو چاہیں گے کریں گے، حتیٰ کہ آپ اس کام میں یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ آپ ایک بڑے گڑھے اور ضلالت کے اندر پھنس جائیں گے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا، اللہ کے محبوب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں سب سے بڑا انسان اسے سمجھتے ہیں
جو کسی عہدہ اور منصب پر فائز ہو جائے، اللہ نے اگر اسے گاؤں کا مکھیا بنا دیا یا گاؤں کا سرپنچ بنا دیا یا کسی وارڈ کا ممبر بنا دیا تو ہم سمجھتے کہ وہ بہت بڑا کامیاب ہے، حالانکہ وہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہے سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ان تمہیدی کلمات کے بعد چند گزارشات آپ سے کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، لیکن ان خرابیوں کی اصل جو وجوہ ہے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر علم کا نہ ہونا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک موقع سے فرما رہے تھے، آپ حضرات بھی غالباً نام جانتے ہوں گے، حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک موقع سے فرما رہے تھے کہ ایمان والے معاشرے کے اندر جو ایمان لائے لوگ ہیں، مسلمان جسے ہم کہتے ہیں، ان مسلمانوں کے اندر علم کی جو شرح ہے، علم کی جو فیصد ہے حاصل کرنے کی، وہ صرف 2% ہے۔ ناخواندہ لوگوں کی جو شرح ہے وہ 98% ہے۔ بتائیے، جس ایمان والے کو جس کے نبی نے فرمایا ہو جس کے نبی پر اللہ نے یہ قرآن اتارا ہو اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کی ابتدا کی گئی ہو، اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعلیم کی شرح جو ہوئے وہ 2% ہو۔ میرے بھائیوں، ان اعداد و شمار کے بعد بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ اپنے بچوں کے تئیں اتنی غفلت میں کیوں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ابھی ایک نئی اعداد و شمار آئی ہے، بس ابھی اعداد و شمار آئی ہے، ایک نئی ڈیٹا ایک پیش کیا گیا ہے کہ وہ افراد، مسلمانوں کے وہ بچے جو اسکول کی تعلیم حاصل کرنے میں یا مدارس کی تعلیم حاصل کرنے میں ابتدا تو کیا، شروعات تو کی، لیکن انتہا کو نہیں پہنچا، درمیان میں ہی انہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ پوری ہندوستان میں سب سے زیادہ ڈراپ کرنے والے بچے جو درمیان میں ہی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان کے بچے۔ مسلمان کے بچے سب سے زیادہ ڈراپ کرنے والے۔ اب بتائیے، جب ہمارا یہ حال ہوگا، جسے نبی برحق کے اوپر سب سے پہلی قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی امت کو یہ حکم دیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو، اور وہ اس امت کے افراد اپنی زندگی میں تعلیم کو اپنا زیور نہ بناتا ہو، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہ بناتا ہو، بتائیے وہ قوم اور اس قوم کے افراد یا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ دنیا کے اندر ترقی پذیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج ہماری پوری دنیا کے اندر جو درگت ہے اور ہماری جو پریشانیاں ہیں،
ان پریشانیوں کے اندر سب سے اہم کردار ہماری زندگی میں تعلیم کا نہ ہونا۔ آج ہمارے گاؤں سے، ہماری بستیوں سے، ہمارے معاشرے سے اچھی خاصی تعداد میں بچے باہر شہروں کا رخ کرتے ہیں، کارخانوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ ان بچوں کو پرسان حال کون ہوگا؟ جب ان بچوں کی زندگی میں تعلیمات نہیں ہوگی، وہ بچہ آگے چل کر آپ کے معاشرے میں آئے گا، آپ کی بستی میں آئے گا، آپ کے گاؤں میں آئے گا۔ جب ان کی زندگی تعلیمات نبوی سے بہرور نہیں ہوگی، اسے اچھے اور بروں کی پہچان نہیں ہوگی، وہ آپ کی قدر نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف جوڑیں، اپنی زندگی کے اندر تعلیمات لانے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیمات سے جوڑیں۔ جب تک ان کی زندگی میں تعلیمات نہیں ہوگی، آپ کا معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ گھر گھر پریشان ہے لوگ، باپ بیٹے سے پریشان، ماں بیٹی سے پریشان، پڑوسی پڑوسی سے پریشان۔ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے اور ان پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں؟ تو آپ ان پریشانیوں کے اسباب پر جب غور کریں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ ان پریشانیوں کے جو اسباب ہیں کہ ان افراد کی زندگی میں تعلیمات نبوی نہیں ہے۔ اگر باپ کی زندگی میں نبی کی تعلیم ہوتی، وہ بیٹے کے اوپر رحم کرتا، بیٹے کے اوپر شفقت کرتا، بیٹے کی زندگی میں اگر تعلیمات نبی ہوتی، وہ باپ کی قدر کرتا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، نبی برحق نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے، جب اسے معلومات ہوتی وہ اپنے باپ کی قدر کرتا، وہ اپنے باپ کی عظمت کو سمجھتا اور ان کی عظمت کو اور ان کی قدر کو اپنے لیے لازم سمجھتا۔ ماں کی زندگی میں تعلیمات نبوی نہیں، بیٹی کی زندگی میں تعلیمات نبوی نہیں، ساس کی زندگی میں تعلیمات نبوی نہیں، بہو کی زندگی میں تعلیمات نبوی نہیں۔ آج تو معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ آج بہو بھی تلاشنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ان کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے، تعلیمات بھی دیکھتے ہیں تو تعلیمات نبوی کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں وہ تعلیمات ہوتی ہے جن تعلیمات کے ذریعے سے کوئی انسان اپنے باپ کی قدر کو نہیں سمجھ سکتا، اپنے بہو کی قدر کو نہیں سمجھ سکتا، اپنی ماں کی قدر کو نہیں سمجھ سکتا، اپنی بیٹی کی قدر کو نہیں سمجھ سکتا، اپنے معاشرے کی قدر کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اپنے سوسائٹی کے قدر کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے تعلیمات نبوی کا ہونا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب انسان کی زندگی میں نبی کی تعلیمات نہیں ہوگی، وہ انسان اپنے باپ پر ظلم کرے گا۔ اور یاد رکھو ظالموں، اگر تم نے اپنے والدین پر ظلم کیا ہے، یہ دنیا دارالاعمال ہے، آج تم اپنے باپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو، کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرنے والی ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرنے والی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ ایک بچہ اپنے گھر کے کونے کے اندر بہت بوسیدہ کمبل جس کی رنگت بدل چکی ہے، جس کی اندر میل کچیل بھرے پڑے ہیں، بڑے بہتر انداز کے اندر اسے تہ کر کے رکھ رہا ہے۔ ایک صاحب دل نے اس بچے سے یہ پوچھ لیا کہ یہ کمبل کو اتنی حفاظت کے ساتھ تہ کر کے کیوں رکھ رہے ہو؟ ان بچوں کا کیا جواب تھا کہ میری ماں، میرے باپ، میرے دادا جی کو اچھے گھر سے باہر
جہاں ایک انسان اچھی طریقے سے نہیں رہ سکتا ہے، جس کے اندر اچھا انسان رہنا اپنے کو گوارا نہیں کر سکتا، ایسی جگہوں پر میری ماں اور میرے باپ جو ہے میرے دادا جی کو سلاتے ہیں اور ان کو اوڑھنے کے لیے یہ کمبل دیا ہے، جس کی رنگت کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے میل اور کچیل کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ کمبل اگر محفوظ رہے، وہ دن آئے گا جب میرے والدین بھی ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے، میری ماں بھی بوڑھی ہو جائے گی، میرا باپ بھی بوڑھا ہو جائے گا، میں بھی اسی کمرے کے اندر جہاں ایک انسان اپنے کو رہنا پسند نہیں کر سکتا ہے، میں اپنی ماں کو اور باپ کو یہی سلاؤں گا اور ان کو اوڑھنے کے لیے یہی کمبل دوں گا۔ اگر آج آپ نے اپنی ساس پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے اپنے باپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے، جو ان کا حق تھا حق ادا نہ کیا، یاد رکھو تمہاری اولاد بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی، نہیں کرے گی۔ وہ آنکھیں جو بچپن میں دیکھ رہی ہے اپنے والدین کے کرتوتوں کو، کارناموں کو، وہ آنکھ بڑھاپے میں بھول نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اپنے بڑھاپے کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے بڑھاپے کو اچھا بنانا چاہتے ہو، تو اپنی جوانی کے اندر اپنے والدین کی قدر کرو۔ ماں کی کیا قدر ہوتی ہے، باپ کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جوانی میں اپنے والدین کی قدر نہ کی، یاد رکھو مسلمانوں، وہ دن ضرور آئے گا، وہ دن ضرور آئے گا۔ اسی لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ نے آپ کو جو طاقت دیا ہے، جو قوت دی ہے، اور آپ کو اللہ نے جو جوانی دی ہے، اس جوانی کے اندر بدمست ہو کر اپنی جوانی کو خراب نہ کرو، بلکہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کے اندر اپنے والدین کی خدمت کو لازم سمجھے، اپنے بڑوں کی قدر کو لازم سمجھے، اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی فکر کرے۔ معاشرہ اچھا ہوگا، آپ بھی اچھے ہوں گے، آپ کی زندگی بھی سکون و عافیت کے ساتھ گزرے گی۔ معاشرہ اور سوسائٹی اچھی نہیں ہوگی، آپ بھی پریشان ہوں گے، معاشرہ بھی پریشان ہوگا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر بھی تعلیمات نبوی کو لائیں۔ نبی کا فرمان کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے، آپ اپنے بچوں کی زندگی میں بھی تعلیمات نبوی کو لانے کی فکر کریں۔ اپنی ماؤں کی زندگی میں، اپنی بہنوں کی زندگی میں، اپنی بیٹیوں کی زندگی میں، اپنی مستورات کی زندگی میں، معاشرے کی زندگی میں، پڑوسیوں کی زندگی میں، سارا معاشرہ، سارا پڑوسی تعلیمات نبوی سے بہرہور ہوگا، بتاؤ وہ ماحول کتنا اچھا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نہیں شمار کر سکتے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ مدارس کی شکلیں، یہ مساجد کی شکلیں، یہ علماء کی شکلیں، یہ حفاظ کی شکلیں، یہ قرآن کا موجود ہونا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے نہ ہو، پھر ہم نبی برحق کی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں نبی کی تعلیمات نہیں ہوگی، پھر ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ تعلیمی بیداری کا جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس عنوان کے تحت جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہے، ہم لوگ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں جو وقت بچا ہے، ان وقتوں کو اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو معلومات کریں گے اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو لائیں گے۔ اپنے گھر کی مستورات کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے معاشر کے دیگر افراد کو
اپنے پڑوسیوں کو سب کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ ان کی زندگی بھی اچھی ہو اور ہماری زندگی بھی اچھی ہو۔ جب یہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کار خیر ہوگا اور معاشرے کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔